بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل اور نیشنل معاملات خاصے سنجیدہ ہیں، لیکن ایک بڑی شخصیت غیر سنجیدہ آخر کیوں؟ تلاش لاپتہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ٹیرن وائٹ کیس پھر زندہ، اڑتا تیر ٹائیگر کے گلے پڑ گیا، مصیبت بن گیا، اور ضرورت ہے ایک بلاول بھٹو زرداری کی، ایرانی صدر کی آمد اور سعودی وفد کا دورہ پاکستان۔ یہ سب اہم چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو آپ غیر سنجیدہ لیں، لیکن کتنے عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ انتہائی سنجیدگی اختیار کر چکے۔ اسرائیل ایران جنگ کا مسئلہ جو بن گیا، یا عالمی جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں، دو گروپوں میں تقسیم ہوتی دنیا لگ رہی ہے، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ عظیم ارسطو اسحاق ڈار اسکرین سے غائب ہے۔ سوالیہ نشان ہے، اور جناب پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف صاحب، وزیر خارجہ کتنے تڑا؟ کون؟ کس نے پوچھا؟ وہی امپائر اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، یا طاقتور طبقہ۔ انہوں نے کہا جناب اس وقت تو بڑا ضروری ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ایرانی حملے کے حوالے سے اسرائیل کے معاملات پر، لیکن اس میں وزیر خارجہ کا نام کہیں نہیں تھا، کیونکہ ان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور جس طرح میں نے ابھی عرض کی کہ ایرانی صدر ان حالات میں، سنجیدہ حالات میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں 22 اپریل کو پاکستان، اور آج کل کا جو ہے وہ ایک وفد بھی سعودی عرب کا آ گیا، جس میں 100 افراد ہیں، اور شہزادہ لے کے ہیں، ان کے وزیر خارجہ لے کے ہیں۔ اس موقع پر بھی جناب وزیر خارجہ غائب اسحاق ڈار صاحب۔ شاید وہ اس لیے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کہ وہ تو خزانے کے مالک تھے، یا خزانے کی پھر وہی بات ان کے مخالفین کہتے ہیں منشی گیری کے مالک تھے، منشی گیری کے عادی تھے، تو ان کے لیے وزارت خارجہ تو بڑا، لیکن چونکہ سمدھی ہیں لہٰذا ان کو مل گئی، یا ان کی ایک حیثیت ہے، انہوں نے بڑی خدمت انجام دی ہے لہٰذا مل گئی جناب ان کو وزارت۔ لیکن اب سوال اٹھ گیا، تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے حلقے کہ جناب جب یہ بات چیت سنجیدگی اختیار کر گئی، تو وزیر اعظم صاحب نے کہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جناب آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس وقت ان کی بہت ضرورت ہے، لیکن وہ کوئی اس طرح کردار ادا نہیں کر رہے جس طرح ماضی میں بلاول بھٹو زرداری نے 16 ماہ کی حکومت میں کیا تھا، اور انہوں نے کم عمر میں بڑا ریکارڈ کام کیا، اور پاکستان کے لیے اور انٹرنیشنل تعلقات کے لیے بڑی اہم ذمہ داریاں رکھی۔ تو بھائی مہربانی کرو سانو کہن دے ہو زرداری صاحب سے بوا کڑکو، اور ان کو بلاول بھٹو زرداری دے دو سانو، یعنی اس کی ضرورت پڑ گئی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو، اور اسلام آباد سے پھر ہوا یہ آئی ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ حالات اور فضا چغلی کھا رہے ہیں، وہ یہ کہ چند دنوں میں ہی کابینہ میں کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں، کوئی نئے وزیر بھی شامل ہونے والے ہیں، معاملات یہاں تک سنجیدہ ہیں۔ لیکن یہ 2 اہم واقعات، بلکہ 3 اہم واقعات کے، ایک انٹرنیشنل جو دفاعی معاملات ہیں، جو جنگی حالات ہیں، وہ معاملات گڑبڑ، اسرائیل اور ایران کا مسئلہ، پھر باقی مشرق وسطیٰ کا مسئلہ، پھر ایرانی صدر کی آمد، اور پھر سعودی عرب کا وفد کا آنا کہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنا جو فوقیت ہے اس وقت، تو اس میں وزیر خارجہ جنہوں نے تعلقات بنانے انٹرنیشنلی، وہ غائب ہے، تو ہے تو سوالیہ نشان۔ اب اگلی بات کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عمران خان کو نادان دوستوں نے مروایا، چاہے وہ وکیلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیاستدانوں کی صورت میں، چاہے وہ قریبی دوستوں کی صورت میں ہو۔ وہ انٹرنیشنل جو دوست ہے وہ تو جناب کھا پی کر نکل گئے، اور لوگوں کو ہم نام بھی ان کے یاد نہیں، یعنی شہزاد اکبر اور دوسرے یہ وہ جو شہباز گل صاحب، وہ تو بھی ان ہیں، لیکن ان کو امید ہوگی، باقی تو 100 آ گئے، وہ ایک وزیر صحت ہوتے تھے وہ بھی گئے،
تو لیکن یہ جو وکلا کی ٹیم تھی انہوں نے بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، نادان دوستی ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو اب نادان دوستوں نے کیا کام کیا، جو 6 ججز جو بہت اچھے لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور لگ رہا ہے جیسے کہ عمران خان کی حمایت میں بول رہے ہیں کہ جناب دباؤ سے فیصلے کرائے جا رہے ہیں اور یہ وہ، تو اس میں جناب جو ذکر آیا ہے اس خط میں وہ ٹینن کیس کا آیا کہ وہاں پہ متنازع فیصلہ تھا، یہ 2 باتیں تھیں، 2 رائے تھیں، ایک کہہ رہے تھے اس درخواست پر غور ہونا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، ایک کہہ رہے تھے نہیں سننا چاہیے۔ ایسی ایک درخواست جو تھی وہ اطہر اللہ جو ہے وہ ریجیکٹ بھی کر چکے تھے۔ پھر 3 رکنی مطلب یہ تھا اپنا کیا کہتے ہیں بینچ، اور اس میں 3 رکنی میں جو تھا وہ عامر فاروق صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں لکھا، اسی لیے وہ فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر نے جو کچھ کہا، جو کچھ لکھا یا جو کچھ بھی انہوں نے اندازہ لگایا، وہ ویب سائٹ پہ آ گیا تھا، کیسے آیا، کیوں آیا، پھر اسے صاف کر دیا گیا، لہٰذا یہ متنازع بن گیا، اور پھر وہ فائلیں جناب چک کے مٹی پاؤ فارمولے پہ دفن کر دی گئی۔ اب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے جھاڑ پہنچ کے سیدھا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان 6 ججز کے خط میں اس کا ذکر ہے۔ جب وہ پھولا پھالی ہوئے گی تو جناب پھر سپریم کورٹ میں بھی جناب آپ کو آوازیں سنائی دیں گی، کس کی، ٹیرن وائٹ کی، اور عمران خان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ بہرحال نادان دوستوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دانا دشمن سے بھی بدترین ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اب اگلی بات کروں کہ جو اڑتا تیر ٹائیگر کے لیے مصیبت بن گیا، تو ٹائیگر کون ہے جناب؟ دلیر انسان، بہادر آدمی، عادل راجہ، جس کا باجا بچ گیا، جس کا بلا دیا باجا بریگیڈیئر نے، اور بریگیڈیئر صاحب جو ہے وہ راشد نصیر صاحب، اب ان سے رابطہ کر رہے ہوں، لیکن چونکہ ڈائریکٹ تو کر نہیں سکتے، اشتہاری بھی ہیں اور سزا یافتہ مجرم بھی ہیں، لہذا انڈائریکٹ دوستوں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اسے کہا پاجی محنت ترے نہ کرو، 10,000 پاؤنڈ میں کتوں دینا ہے، کیونکہ یہ خالی یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے 2 درجن کیسز اور ہیں، ابھی انہیں چلنا ہے۔ اور مزے کی بات اس میں ایک اور ہے، اڑتا تیر کیوں ہے یہ؟ اڑتا تیر اس لیے ہے کہ اس پہ ابھی سماعت شروع ہوئی، اس کی سماعت ہوگی 2025 میں، یعنی کیسز ہوتے بھی بڑے نے پاجی، لینا لگی ہیں، تو 2025 سے پہلے بھائی جان خود پہنچ گئے، عادل باجا صاحب یعنی راجہ صاحب خود پہنچ گئے کہ اس پہ حکم امتناعی ملے، انہیں روکا جائے، یہ کام غلط ہے۔ تو عدالت فیصلہ کرتا کہ نہیں تسی جھوٹے ہو، تو اتنے 10,000 پاؤنڈ دیں، 5,000 دیں ان کو بریگیڈیئر صاحب کو، 5,000 دیں ان کے وکلا کو کی ٹیم کو، تو جناب 10,000 پاؤنڈ تو گلے پہ آ گئے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، بات یہ 2 درجن اور جو کیسز جو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر باجا نہیں بجے گا، ایسا پٹاخہ بجے گا، دھماکہ ہوئے گا کہ تانوں زمین یا آسمان پر عادل راجہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ لندن کی عدالتیں ہیں، پاکستان کی عدالتیں نہیں، جہاں کھلی چھٹی ہے بھائی۔ لیکن ایک آئے تھے وزیر داخلہ محسن نقوی، انہوں نے کہا جناب فیک نیوز والے اور جھوٹے کام کرنے والے جو ہے نا ان کا بندوبست کر رہے ہیں، تیاری پھاڑ لن، ازی تیاری پھاڑ لی ہے، چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے خلاف کیسز بھی ہوں گے اور ان کو پھر جناب سزائیں بھی ہوں گی۔ تو یہ مسئلہ ہم ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، یعنی ٹلی کھڑکے گی تو ساڈا رابطہ رہے گا۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔